آہستہ آہستہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. حالات آپ کو یہ وقت ثابت کر دے گا کہ یہ جو یہود و نصارہ نے جنگ چھیڑی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا کیا ہونا تھا اور کس کس نے رکاوٹ بننا تھا. اس میں سر فہرست عمران خان. بہت بڑے بڑے اینالسٹ نے، امریکن اینالسٹ نے ان کو بتایا کہ اس بندے کی موجودگی میں آپ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اسرائیل کو نہیں بچا سکتے. عمران خان اسرائیل کا سر لے جائے گا، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا. تو آپ حساب لگا لیں کہ فیصلہ سازوں نے، منصوبہ سازوں نے ایسی پلاننگ کی کہ پاکستان میں اچھی بھلی چلتی ہوئی حکومت کو خدا حافظ کہہ دیا. ایک ایسا قابل لیڈر جو پوری امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا تھا، جو پوری دنیا میں امن قائم کر سکتا تھا، جس کے پاس بے شمار نالج تھا، وہ ایکسپرٹ آدمی آج بے گناہ جیل کاٹ رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ اس وقت تک اس شخص کو باہر نہیں آنے دیں گے جب تک ان کے تمام مقاصد حل نہیں ہو جاتے. اور اس کو اندر رکھنا ان کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت ہوتی اور اس لیول پہ یہ کہانی چلی جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے ایسا ہونے نہیں دینا تھا. اگر ایسا ہو جاتا، خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا، نہ اس نے سعودی عرب سے معاہدہ کرنا تھا جو پہلے ہو چکا، اندر کھاتے عوام کو آج تک نہیں پتا اس معاہدے میں لکھا کیا ہے، نہ اس نے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈپلومیسی سے چلنا تھا. اس نے برملا ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا کہ نہیں بھائی، جو ادھر آئے گا اس کو ادھر بھی آنا پڑے گا. اور ناظرین، اس وقت تک افغانستان جنگ بھی نہیں ہو رہی ہونی تھی. یہ سارے تانے بانے اسی شخص کے ساتھ جا کر ملتے ہیں.